دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں منصب امامت کے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یوں تو ہمارے ائمہ حضرات کو امامت کرتے ہوئے، امامت کی خدمت انجام دیتے ہوئے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک اہم مسئلہ جو ہر مسجد میں پیش آتا ہے وہ ہے امام کی چھٹی کا مسئلہ۔ بہت سی جگہوں پر چھٹی کا نظم ہی نہیں ہوتا، اور اگر امام اپنی مرضی سے چھٹی کر دے تو متولیوں کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے، مقتدیوں کی طرف سے امام کو اعتراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں چھٹی کے نظام کو تفصیل سے بیان کروں گا، بتاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ پوری ویڈیو دھیان سے سنیں اور اس ویڈیو میں بتائی جانے والی باتوں کو خاص طور پر ائمہ حضرات اچھے سے یاد کر لیں، تاکہ جب آپ پر اعتراض کیا جائے تو آپ اچھے سے جواب دے سکیں۔ تو آئیے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج کے موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کا سہارا لیا ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ کہتے ہیں، ان دونوں آیتوں کا مفہوم ہے کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو معاش کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو رات ہی رات رہنے دیتے، دن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر چاہتے تو دن ہی دن رہنے دیتے، رات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے انسان کو کیسا بنایا ہے، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان مسلسل کسی کام کو نہیں کر سکتا ہے، لگاتار اگر کام کرتا رہے گا تو اس کی طبیعت پر بوجھ محسوس ہوگا، اس کی طبیعت بگڑنے لگے گی، اس کی صحت پر اثر پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھر کے کام کاج کے بعد رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ اب اگر آپ اس آیت کو سمجھ چکے ہوں تو آپ پوری دنیا پہ نظر دوڑائیں کہ پوری دنیا کے اندر چھٹیوں کا ایک منظم اور مستحکم نظام ہے، چاہے وہ سرکاری دفتر ہو، پرائیویٹ کارخانے ہوں، پرائیویٹ کمپنیاں ہوں، چھوٹے سے چھوٹی دکان ہو، چھوٹے سے چھوٹا کارخانہ ہو، پوری دنیا کے اندر ملازمین کو ہفتے کی ایک چھٹی دی جاتی ہے۔ جس طرح انسان پورا دن اور پوری رات لگاتار کام نہیں کر سکتا ہے، اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے گی، اس کی طبیعت پر بوجھ محسوس ہونے لگے گا، اسی طرح انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ لگاتار ہفتے کے 7 دن کام نہیں کر سکتا۔ 6 دن کام کرنے کے بعد اس کو ایک دن ایسا چاہیے کہ وہ آرام کر کے اپنی باڈی کو ریلیکس کر سکے، اپنی باڈی کو سکون پہنچا سکے۔ لیکن پوری دنیا کے اندر یہ نظام چل رہا ہے، ہر ہفتے کی ایک چھٹی پر کہیں بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد کا امام ہفتے میں ایک دن چھٹی پر چلا جائے تو مسجد کے اندر بڑی بڑی داڑھی ٹوپی والے، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے، جبہ قبہ والے لوگ امام پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ چھٹی پر کیوں چلے گئے، نماز میں دقت ہوتی ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھانے والا کوئی نہیں رہتا ہے۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ امام کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانے کی دقت ہوتی ہے تو امام اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ گاؤں کے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اس بستی کے، اس علاقے کے لوگ ذمہ دار ہیں کہ نماز کیوں نہیں ہو رہی ہے امام کی غیر موجودگی میں۔ امام چھٹی پر جا رہا ہے، وہ اس کا حق ہے، انسانی حق بھی ہے اور قانونی حق بھی ہے۔ یہ زمانہ غلامی کا زمانہ نہیں ہے کہ کوئی انسان
مہینے کے 30 دن اور رات دن پورے مہینے پورے سال لگاتار کام کرتا ہی رہے، آرام نہ کرے۔ غلامی کا زمانہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ امام چھٹی پر نہ جائے، مہینے کے 30 دن کام ہی کرتا رہے، تو گویا کہ وہ امام کو غلام سمجھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دور غلامی کا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ائمہ حضرات ٹرسٹیوں کی، متولیوں کی، مقتدیوں کی بات مان کر چھٹی پر نہیں جاتے ہیں، سالوں سال کام کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھا یہ جائے کہ پوری دنیا کے اندر جو چھٹی کا دن ہے، اس دن پر جب مزدور ملازم کام کرتا ہے تو اس کو اس دن کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ ذرا ہم اپنے سماج، اپنے معاشرے پر غور کریں کہ امام کا جو چھٹی کا دن ہے، اس دن بھی اگر امام ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو کیا اس کو اس دن کی ایکسٹرا تنخواہ دی جاتی ہے؟ نہیں دی جاتی۔ یہاں پہ بھی امام کا حق مارا جاتا ہے۔ پہلا حق یہ مارا جاتا ہے کہ اس کو چھٹی نہیں دی جاتی، اور دوسرا حق یہ مارا جاتا ہے کہ اگر وہ چھٹی پر ہو، چھٹی کے دن میں کام کرے، تو کام کی ایکسٹرا تنخواہ نہیں دی جاتی۔ یہ کتنا بڑا ظلم امام پر ہو رہا ہے کہ کام بھی کروایا جا رہا ہے اور اس کا معاوضہ، اس کی اجرت بھی نہیں دی جا رہی۔ قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول بیان کر دیا کہ انسان کو کام کرنے کے بعد آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ نے رات بنایا ہے۔ اسی کے تحت آپ پوری دنیا کے نظام کو سمجھیں کہ ہفتے میں 1 چھٹی، مہینے کی 4 چھٹی، اور سال میں مختلف تہواروں پر، مختلف بڑے مواقع پر لمبی چھٹی بھی دی جاتی ہے۔ ہمارے مدارس میں بھی دیکھ لینا، عید کے موقع سے، رمضان کے موقع سے 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، بقرعید کے موقع سے بھی چھٹی دی جاتی ہے، ششماہی کے موقع سے بھی چھٹی دی جاتی ہے۔ ہفتے کی 1 چھٹی تو ہوتی ہے جمعہ کی۔ تو مدارس میں بھی جب یہ نظام چل رہا ہے تو مساجد میں یہ نظام کیوں نہیں چلے گا؟ اور اگر امام چھٹی کر دے تو اس کی چھٹی پر اعتراض کیوں کیا جائے گا؟ کیا امام جو دہاڑی مزدوری کرنے والے ہیں، ان سے بھی گیا گزرا ہے؟ دہاڑی مزدوری کرنے والوں کو بھی ہفتے کی 1 چھٹی ملتی ہے، حالانکہ اس مزدور کو امام سے زیادہ اجرت دی جاتی ہے، امام سے زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ ایک تو امام کم تنخواہ پر خدمت انجام دے رہا ہے اور اس کو آرام کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی طرف سے علماء پر بہت بڑا ظلم ہے، ستم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باصلاحیت اور قابل امام اب مسجدوں میں نظر نہیں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں باصلاحیت اور قابل عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے۔ ایک سے ایک عالم مفتی موجود ہے، لیکن وہ لوگ امامت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ امامت میں آپ کو اکثر وہی لوگ ملیں گے جو کم پڑھے لکھے ہیں یا جن کی صلاحیت کم ہے۔ جو صلاحیت کے مالک ہیں، جن کے اندر معاشرے کو سدھارنے کی، جن کے اندر موجودہ فتنوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت ہے، وہ لوگ اپنا دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مدارس میں ہیں، امامت میں نہیں آتے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں پریشان کیا جاتا ہے۔ خدمت لی جاتی ہے لیکن اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے، احسان ماننے کے بجائے لوگ ٹارچر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ائمہ کو اگر آپ پریشان کریں گے، علماء کو آپ پریشان کریں گے، تو ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آپ امامت کے لیے کسی اچھے عالم کو تلاش کریں گے، لیکن آپ کو اچھا عالم ملے گا نہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح پوری دنیا کے اندر ملازمین کو ہفتے میں 1 چھٹی دی جاتی ہے، مہینے کے 4 چھٹی دی جاتی ہے، اور سال بھر میں مختلف مواقع پر تھوڑی لمبی چھٹی بھی دی جاتی ہے، تو یہ تمام چھٹیوں کا حق اماموں کو بھی ہے۔ اماموں کو ان چھٹیوں سے محروم کرنا بہت ہی بڑا ظلم اور ستم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہو
تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔